السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے تجارت کے اہم اسلامی اصول و آداب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی مضمر ہے۔ ہمارا دین اسلام ہر خیر و فضیلت کا حکم کرتا ہے اور ہر برے اور گندے کام سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاجر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر روز قیامت نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ اللہ اکبر۔ سچا اور امانت دار تاجر بنے تاکہ مغفرت و جنت کا حصول ہو اور انبیاء کی صحبت نصیب ہو۔ اسلام کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت مطہرہ نے زندگی کے تمام گوشوں میں دھوکہ اور نقصان پہنچانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمان عالی ہے، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 85۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اناج کے ایک ڈھیر پر ہوا۔ جب آپ نے ڈھیر کے اندر دست مبارک داخل کیا تو انگلیاں تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج والے سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہوئی جس سے یہ گیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اندر کے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ رواہ مسلم۔ جی، ایسے لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، جھوٹ اور دھوکہ دہی ایسی راہ ہے جو آپ کو باری تعالیٰ کے غضب اور جہنم تک پہنچا کر رہے گی، اور زندگی، جان و مال اور اہل و عیال سے برکت تو اٹھ ہی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکاری و دھوکہ دینے والا جہنم میں ہے۔ رواہ طبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ دینے والا، کسی کو کچھ دے کر احسان جتانے والا اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ سابقہ نصوص و دلائل کی بنا پر ہمہ وقت اور خاص کر تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ دھوکہ دینا اور امانت کا خیال نہ رکھنا حقوق العباد میں سے ہے۔ جسے آپ نے دھوکہ دیا ہے وہ آپ کی نیکیاں لے کر جنت میں جائے گا اور آپ اس کا گناہ لے کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ مقام غور ہے کہ اسلام نے دھوکہ دہی کو وعیدوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ در حقیقت رب کو ناراض کرتی اور مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور اس سے زندگی، اہل و عیال، مال اور چہرے کی رونق و سکون اور برکت فق پڑنے لگتی ہے۔ اس سے عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اہل و عیال میں بے راہ روی عام ہونے لگتی ہے، نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اسی طرح مہنگائی کی مار پڑتی ہے، اور دھوکوں کے ذریعے جتنا آتا ہے اس سے زیادہ چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں، دور حاضر میں لوگوں کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر میدان میں دھوکہ دہی رائج ہے، بلکہ کچھ احمقوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تجارت میں جھوٹ اور دھوکہ جائز ہے، اس کے بغیر تجارت ممکن ہی نہیں۔ ایسی بات سراسر گناہ ہے۔ دھوکہ کے میدان میں سے نصیحت میں دھوکہ، وزراء، امراء اور حکام کا رعایا کے ساتھ دھوکہ، شادی و نکاح میں دھوکہ، دینی مسئلہ بتانے میں دھوکہ، اور عام طور پر لین دین اور امور مال میں دھوکہ رائج ہے۔ تجارت کے اندر دھوکہ کے کئی انواع و اقسام رائج ہیں۔ ان میں سے ایسی چیز ظاہر کرنا جو اصل اور باطن میں نہیں ہے، اگر معاملہ کرنے والا اسے جان لے تو اس سے راضی نہ ہو اور اس سے نہ خریدے۔ اسی طرح بعض گھٹیا چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے اسے پالش کر دینا اور اس کا کلر بدل دینا، یا اسے دھو کر بظاہر اچھی حالت میں کر دینا۔ دھوکہ دہی اور حرام کاری میں سے وہ تصرفات ہیں
جو جھوٹ اصلی حالت چھپانے اور حقیقت حال کو مخفی رکھنے کے لیے کیا جائے، جیسے کسی سامان کو فروخت کرنا ہے تو اس کی حالت، اس کی خرابی اور اس کی کمی کو خریدار سے چھپانا، یا نقلی سامان پر اصلی کا اسٹیکر لگا دینا، یا نقلی سامان کو اصلی سامان کے پیک میں رکھ کر فروخت کرنا، یا تجاری سامان کو اصلی بتا کر فروخت کرنا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بیع شرع کرنے والے کو بیع فسخ یعنی ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں۔ اگر وہ دونوں یعنی بائع و خریدار سچ بولیں، سچائی سے کام لیں اور حقیقت حال واضح کر دیں تو دونوں کے بیع میں برکت ہوگی، اور اگر دونوں چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو دونوں کے بیع کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ بعض لوگ بیع و شرع یا معاملات میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، مگر وہ اپنے ذمہ دار کے سبب جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ذمہ دار کے پاس کام چھوڑ کر مناسب جگہ کام کریں تاکہ جھوٹ و دھوکہ سے دور ہوں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں جو اپنا سامان فروخت کر رہا ہو اور اسے معلوم ہے کہ اس میں خرابی ہے تو وہ اسے ضرور بتا دے۔ دھوکوں کی بنا پر آج لوگوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ بظاہر متقی معلوم دیتا ہے لیکن دھوکہ دے کر شیطانوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ دوستو، دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی چیز کو صحیح اور درست و اصلی بتانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ اس میں جھوٹا اور فریبی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا، ایک وہ آدمی جو سامان فروخت کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے جبکہ وہ قسم میں جھوٹا ہے۔ دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان دلالی کرے، یعنی سامان کی قیمت میں لوگوں کے سامنے اضافہ کرے جبکہ اس کا ارادہ خریدنے کا نہ ہو، اس کا مقصد فقط خریداروں کو دھوکہ دینا اور بائع کو فائدہ پہنچانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تناجشوا، دلالی نہ کیا کرو، رواہ البخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں ہے، دلالی کرنے والا خائن اور سود کھانے والے کے مترادف ہے، رواہ البخاری۔ دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کسی سامان کی بلا وجہ تعریف کرے جبکہ وہ سامان اس تعریف کے لائق نہیں، اور اس سے اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے جبکہ وہ اس کا خریدار نہیں، اور خریداروں پر قیمت کا اضافہ کرنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، وہ میدان جن میں دھوکہ رائج و منتشر ہے کہ کسی ورکشاپ یا کمپنی یا ٹھیکہ پر کام کرنے والا مزدور، ٹیکنیشین یا میکینک یا انجینئر اور ٹھیکیدار خرابی کی حالت کو ٹھیک طور پر معلوم نہیں کرتا اور اچھے سامان کو خراب کر ڈالتا ہے، یا خراب شے کو اسی حالت پر رکھ کر ایسی حالت میں کر دیتا ہے کہ وقتی طور پر کام چل جائے، یا نقلی سامان لگا کر اصلی کی قیمت لیتا ہے، یا اچھے سامان کی قیمت لے کر ڈپلیکیٹ سامان لگا دیتا ہے، یا زیادہ کی قیمت لے کر کم لگاتا ہے۔ ایسا کرنا حرام اور اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اگر ایسا معاملہ اس کے اپنے ساتھ ہو تو کیا وہ اس سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل وہ ایگریمنٹ ہیں جو کسی کام کے ورکشاپ اور کسٹمر کے درمیان ہوتا ہے، یا ذمہ دار اور عامل کے مابین ہو، تو جو ایگریمنٹ میں سے کسی شرط کی مخالفت کرے، یا کام کی ذمہ داری لے کر کام نہ کرے بیٹھا رہے، یا ذمہ دار سادہ کاغذ پر دستخط لے کر اپنی مرضی سے جو چاہے لکھ کر عامل کو دھوکہ دے، یا سامان کی قیمت کم ہو اور بل پر زیادہ لکھوا لے، یا سامان کی تعداد کم ہو اسے زیادہ تعداد میں لکھا کر پیسہ کھائے، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید میں داخل ہے، من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، رواہ مسلم۔ دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان مالی معاملات میں مسلمانوں کا مال تجارت میں لگانے اور فائدہ دینے کے نام پر ہڑپ کر جائے
یا تجارت میں اتنا زیادہ فائدہ لے جو عرف عام کے خلاف ہے۔ مثلا خریدار سامان کی قیمت سے واقف نہیں یا وہ سامان کی قیمت کا بھاؤ کرنا نہیں جانتا تو بائع کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے عام قیمت سے زیادہ لے۔ بعض لوگ بات بنا کر سجا کر لوگوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ میں داخل ہے۔ دھوکہ کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایک ویزا خریدتے ہیں اور اسے فوٹو کاپی کر کے کئی ایک لوگوں کے ہاتھ فروخت کر کے 9 دو 11 ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوشیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں اور چھوٹے چور پر بڑا چور مسلط ہو جاتا ہے، جبکہ ویزا کا کاروبار قانوناً جائز نہیں۔ امتحانات میں چوری کرنا بھی دھوکہ میں داخل ہے۔ مسلمانوں، جنتی تاجر کی صفات میں سے ہے سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ کرے۔ اسی طرح تنگ دستوں کو مہلت دے اور اگر پیسے میسر نہ ہوں تو معاف بھی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس سے درگزر کرتا ہے تو اللہ اسے قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ دے گا، رواہ مسلم۔ اسی طرح کمانے کی فکر میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو سامان فروخت کرتا ہے تو قیمت میں نرمی کرتا ہے، جب خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے اور جب قرض وصولی کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے، رواہ البخاری۔ نسائی وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا جو خرید و فروخت دونوں میں نرمی سے پیش آتا تھا۔ اللہ کے بندو، بہت سے لوگ محتاج و فقیر اور ضرورت مند ہوتے ہیں جو کھانے کے پیسے مشکل سے حاصل کر پاتے ہیں، وہ خود کو اور اہل خانہ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور صدقہ بھی کر دیا کریں تاکہ جنت کے مستحق ہو سکیں۔ اسی طرح جنتی تاجر ایسی غلطی نہ کرے کہ سامان روکے رکھے اور مارکیٹ سے اسٹاک ختم ہو جانے پر زیادہ قیمت میں فروخت کرے، جسے احتکار کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے احتکار کیا یعنی ذخیرہ اندوزی کیا وہ گنہگار ہے، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنتی تاجر بنائے اور ہر طرح کے جھوٹ اور دھوکہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب